ایک واقعہ ہے کل رات کا کہ دو بچیاں جو پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس PNCA سے گھر جا رہی تھیں رات کوئی 1:15 1:10 1:15 پہ، تو جیسے ہی PTV کی بلڈنگ کراس کرتے ہی وہ مڑتی ہیں، آتی ہیں اس پہ ریڈ زون والے روڈ کے اوپر، تو ایک بہت مہنگی گاڑی میں ایک کم عمر لڑکا اس کو ڈرائیو کر رہا ہے، اور ہارش ڈرائیو کر رہا ہے، فاسٹ ڈرائیو جس کو کہتے ہیں. بڑی مہنگی گاڑیوں میں نا جو ایکسیلیٹر ہلکا سا بھی دباؤ تو سپیڈ 160 پہ پہنچ جاتی ہے. اور بات یہ نہیں کہ وہ چھوٹی عمر کا ڈرائیور بڑی گاڑی مہنگی گاڑی چلا رہا ہے، اس نے نا فون پکڑا ہوا ہے اور اس پہ سنیپ چیٹ پہ وہ ویڈیو بنا رہا ہے. اس بیچ میں جو سکوٹی پہ دو لڑکیاں تھیں اس نے ان کو فوری کچل دیا اور سائڈ پہ جا کے لگا. وہ دونوں بچیاں جو ہیں وہ ان کی وفات ہو گئی، ڈیتھ ہو گئی ان کی. اب اس پہ FIR بھی آئی. اب یہ کیونکہ بہت ایک ایسی جگہ پہ میں نے جہاں آپ کو بتایا یہ جو جہاں واقعہ ہوا جگہ کا، وہاں سامنے کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں کیونکہ ساتھ میٹرو اسٹیشن ہے، اس کا پول ایک لگا ہوا ہے، وہاں بھی کیمرے آویزاں ہیں. دوسری جانب سے آتے ہیں تو پورا ریڈ زون ہے، اس طرف سے بھی کیمرے آپ کو ہیں. سامنے سیکٹریٹ ہے تو وہاں کے بھی کیمرے، مطلب ویژولی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. میں امید کرتا ہوں کہ کیمرے جو CCTV فوٹیج ہے وہ کیپچر کر چکی ہوگی پولیس، لیکن ابھی تک وہ سامنے نہیں آئی. یہ ایکچولی ایونٹ ہوا کیسے، حادثہ ہوا کیسے، وہ ابھی تک CCTV سے سامنے نہیں آیا. اب جو FIR ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. اس میں انہوں نے شاید 322 لگائی ہے، حالانکہ 302 بنتی ہے. یہ ایک لڑکا جو 18 سال کا نہیں ہے، کم عمر ہے، اس کے پاس لائسنس بھی نہیں ہے، وہ ایک بڑی گاڑی کو چلا رہا ہے اور وہ بہت ہارش ڈرائیو کر رہا ہے اور اس پہ بیٹھا فون یوز کر رہا ہے. بھائی اس نے دو جوان بچیوں کو جو رات کو اپنا کام ختم کر کے دونوں جا رہی تھیں ان کو کچل ڈالا. اب کیونکہ وہ کہیں کسی ایسی فیملی سے ہے یا اس کا تعلق بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ FIR بھی کرتے ہوئے آپ ہچکچا رہے ہیں، اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے بھی آپ ہچکچا رہے ہیں، تو مطلب یہ تو ایک بہت افسوسناک ایک تو یہ واقعہ ہے. دوسرا، آج نمل یونیورسٹی میں جو گیس کی سپلائی کا سلنڈر تھا اس کے دھماکے سے زخمی ہوئے ہیں شاید 5 طلبہ ہیں، لیکن ان کی حالت خطرے سے باہر ہے. ایک شاید وہاں کا آفیشیل بھی اس میں زخمی ہوا ہے، جو 65% ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس کا برن ہوا ہے، لیکن ڈاکٹر پر امید ہیں کہ ان کو اس کو ریکور کرا لیں گے. یہ تھے دو بڑے واقعے جن کو میں رپورٹ کرنا چاہ رہا تھا. اب آتا ہوں جو آج کا بڑا ٹاپک. یہ واقعات آپ نے بتائے ہیں، خدا کا واسطہ یہ اس طرح کے نہیں ہیں کہ بس ہم نے رپورٹ کر دی اور آگے چل. دیکھو آج سے 2 روز قبل بھی ایک بچی، ایک طرف ہم چاہتے ہیں، بہت انگریزی بولی جاتی ہے وومن امپاورمنٹ، ٹھیک ہے صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ اپنا رزق کمانے. اب یہ جو بچیاں ہیں یہ رات کے 1 سوا 1 بجے وہ ایک ایونٹ تھا، ایک تقریب تھی PNCA میں. یہ بیچاری اس کو جو ہے ادارہ ثقافت پاکستان اس کو لپیٹ کے حساب کتاب کر کے، ظاہر ہے جب ایونٹ ہو گیا تو پیسے ویسے یہ وہ سب کچھ سنبھال کے، تو اب وہ بیچاریاں جو ہیں گھر جا رہی تو اپنے گھر جا رہی ہیں. 2 رزق کمانے والی بچیاں، اور دوسری طرف ہمارا خوشحال طبقہ ہے، با اثر طبقہ ہے، ٹھیک ہے صاحب، وہ V8 گاڑی کیا ہوتی ہے، تسی نہیں لے سکتے، چلے بہرحال وہ اس کو چلا بھی رہے ہیں، مصروف رات گئے، نابالغ ہیں، لائسنس نہیں ہے. اور ساتھ ویسے یہ کہ مجھے جس کو کہ کم از کم 10 سال ہو گئے ہیں اپنے کمر کی وجہ سے میں لائسنس نہیں، میں نے کہا یار ایمرجنسی اگر کوئی ہو جائے تو میں نے گیا سارا میں نے وہ بنوایا. سوال یہ ہے کہ یہ ایک طرف تو میرے جیسا بندہ اس عمر میں جا کے، حالانکہ میں چلاتا بھی نہیں ہوں، لیکن یہ خیال آتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے. اب 2 دن پہلے بھی ایک بچی کے ساتھ ہوا، اور یہ مذاق بنا ہوا ہے. یہ بچیاں جو اسکوٹی پہ جا رہی ہوتی ہیں، یار ایک اچھے امیر گھر کی بچی، خوشحال گھر کی بچی، رات کو محنت مشقت کر کے اسکوٹی پہ نہیں جا رہی ہو، آگے سمجھ. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں، جی ہاں، آپ اڈیالہ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. میں اڈیالہ پہ آنا چاہتا ہوں، یقیناً اہم ٹاپک ہم اڈیالہ ڈسکس کریں گے، آج ملاقات لیکن خدا کے لیے یار
بات اس یہ پہ ہے کہ حکومت آج قانون سازی بھی کر دینا سر. ارے دیکھیں ان کو قانون پہلا سازی واقعہ آپ نہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جن بچیاں جو اسکوٹی پہ جا رہی ہوتی ہیں پورے ملک میں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، سر میں خود مری روڈ پہ دیکھ چکا ہوں. ان کی تصویریں جو ہو رہی ہیں، تو یہ کیمرے سیف سٹی کاہے کو لگے ہوئے ان کو ہیں؟ امبیرس کیا جاتا ہے، ان کو بلا وجہ ہارن دیا جاتا ہے، ان کو بلا وجہ اوورٹیک کر کے ان کو تنگ کیا جاتا اور اس میں اگر اور کسی کو خیال نہیں آتا، دیکھیے پنجاب کی چیف منسٹر کہتی ہیں کہ وومن آر مائی ریڈ لائن، ٹھیک ہے جی، ان کی اتحادی حکومت جو ہے، سوری اتحادی جماعت، جن کی وجہ سے اب تو خیر آج وہ کیونکہ بلال صاحب نے جو تلال کے بھائی ہیں فیصل آباد سے، انہوں نے اوتھ لے لیا، تو اب انہیں پیپلز پارٹی کے ووٹوں کی ضرورت نہیں رہی ہے، وہ سادہ اکثریت باقی اتحادی جماعتوں کے ساتھ. ہاں مطلب ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ نہیں رہے اب اس کے باوجود ہیونگ سیڈ دیٹ، بہرحال آج کی دہاڑی تک پاکستان پیپلز پارٹی ان کی اتحادی جماعت. بالکل ہے، ان کی وجہ سے وزیر اعظم اور وزیر آج اعلیٰ ہیں. تاریخ کیا ہے آج سے 2 دسمبر ہے شاید سر؟ 2 دسمبر 2025. 1988. اسے 2025 ہے. سنو نا میری بات. 2 دسمبر 1988 محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے 35 سال کی عمر میں پاکستان کی وزیر اعظم کا حلف اٹھا کر دنیا کی پہلی مسلمان ملک کی وزیر اعظم بنی تھی. اچھا آج کا دن تھا وہ. دسمبر 2. او یار خدا کا واسطہ اگر کوئی اور نوٹس نہیں لیتا. مجھے بڑی حیرانی ہوئی. ویسے پیپلز پارٹی بڑے وہ کرتی ہے. آج سوائے ایک میں نے ٹویٹ دیکھا ہے مرتضیٰ سولنگی صاحب نے، وہ پریزیڈنٹ صاحب کا پیغام ہے کوئی اس کے بارے میں کہ جی 36 سال ہو گئے، باقی کوئی ایونٹ نہیں ہے، کوئی ڈسکشن نہیں ہے کہ بھئی کیسے وہ بنی، کس طرح ان کے راستے میں رکاوٹیں آئیں، کون کون ان کو اور یہ مل کے وومن امپاورمنٹ پہ کام کریں پیپلز پارٹی والے. میں وہی عرض کر رہا ہوں. تو یار اگر آپ واقعی ہیں تو آپ انیشیٹو لیں، آپ خود کہیں کہ جناب باقاعدہ کیمرے ہوں گے اور یہ لین ہے. سر اس کو دوسرے صاحب دیکھیں، اب دیکھیں نا کچھ والدین تو جو تنگ کرتے ہیں سڑکوں پہ، اس کی وجہ سے بچیوں کہتے ہیں ہم اسکوٹی نہیں لے کے دیں گے. اب جو واقعہ رات ہوا ہے اس کی وجہ سے اس کے بعد بھی ایک ڈر خوف جائے گا والدین میں اور خود لڑکیوں میں بھی. بابا اس کو ٹیسٹ کیس بنائیں. آپ سی سی ٹی وی آئی جی اسلام آباد ہے نا سر، ان کو بہت شوق بھی ہے ٹی وی پہ آ کے بات کرنے کا. ہی از سو کانفیڈنٹ ماشاءاللہ. وہ آئیں وہ بتائیں کہ یہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہے. یار وہ بھلے شہباز شریف کے خاندان سے ہو، وہ جس مرضی خاندان سے وہ لڑکا ہو، اس وقت وہ ملزم ہے نا، اس نے جرم کیا ہے، اسے بتایا جائے کہ یار ٹیسٹ کیس تو بن سکتا ہے. بات یہ ہے کہ اب یہ دو دیکھیں نا، اب 2 بچیاں آپ بتا رہے ہیں نا کہ یہ کام کرتی تھی، کیا شہباز شریف صاحب ان کے لیے اناؤنس کریں؟ اب یا تو محنت مزدوری کر رہی تھی بیچاری، اب شہید ہو گئی. شہباز شریف صاحب اٹھ کے ان کے لیے ایک امدادی رقم کا اناؤنسمنٹ کریں. سر وہ ضرور کریں، لیکن اس کے ساتھ ہی جب تک آپ اس بات کو عبرت کا نشان نہیں بنائیں گے کہ میں اگر فرض کرو ایک بہت بڑے عہدے پر فائز ہوں یا بہت خوشحال آدمی ہوں، بڑا امیر کمیر آدمی ہوں، میں اپنا آرام سے اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا دوستوں سے گپ بازی لگا رہا ہوں، اور میرا کم سن بچہ جو ابھی انٹائٹلڈ نہیں ہے ٹو ڈرائیو دا کار، وہ میری ٹو چین کر کے گاڑی لے جائے یا ڈرائیور کے ساتھ کہے، تو دین آپ بھی مجرم ہیں. آپ کا نام ایف آئی آر میں ہونا چاہیے، اس لڑکے کے والد کا نام ایف آئی آر میں ہونا چاہیے. سر اگر نہ بھی ہو چلو تو کم از کم آپ اس بچے کو یہ کہنا کہ جی بچے سے غلطی ہو گئی نہیں ہوتا. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ خواتین پر اعتماد طریقے سے اسکوٹی پر بیٹھ کر اپنا رزق حلال کما سکیں جو یہ بچیاں کر رہی ہیں، خدا کا واسطہ ہے، تو دین یو ہیو ٹو میک اٹ این ایگزامپل.